اس طرح آپ نے جلسہ کیا. ادھر سنیے ادھر. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تقریر شروع سے پہلے ایک جواب میرا باقی ہے جو کسی کو دینا تھا، وہ ضروری ہے. غالباً 2 مہینہ پہلے کانپور کے آگے امروہہ کی سرزمین پر جہاں میں مقرر کی حیثیت سے تھا، حضرت علامہ سلمان رضا صاحب کفیل انور اشرفی اور شاعر اہل سنت محمد علی فیض. اس موقع پر جو جلسہ والوں کا طور طریقہ تھا، اس حوالے سے میں نے کچھ پبلک کو سرزنش کی تھی، تو اس پر ہمارے اسی علاقے کے ایک نقیب صاحب ہیں جنہیں جاوید صدیقی کہا جاتا ہے. انہوں نے کوئی بکواس کری تھی، اس کا جواب مجھے دینا ہے. ہم گھٹی سے لے کے گھاری گھاٹ تک اور چندردیپ سے لے کے تک بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. مجھے کسی کے ذاتیات کی گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف جواب دینا ہے. مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ ان کو مرچی کیوں لگی. معلوم یہ ہوا کہ یہ نعت ان کی ہی بنائی ہوئی تھی، وہ دیکھنا چاہتا. تو پہلی بات تو یہ مجھے معلوم پڑی کہ یہ انہیں نعت پڑھنی تو آتی نہیں، نعت بنانا آتا ہے. بنا کر کے یہ اچھی آواز والوں کو دے کر کے ان سے نذرانہ وصول لیتے ہیں، نعتیں اپنی بیچتے ہیں. یہ تاجر لوگ، تو انہیں تو حق بھی نہیں بنتا کچھ کہنے کا. دوسری بات، جناب نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں وہ گئے تھے. 1 نمبر نہیں 100 نمبر جھوٹا آدمی میرے گاؤں میں کبھی نہیں گیا. تیسری بات، اس نے کہا ہم ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں. کیا تیرا باپ دادا بھی میرے باپ دادا کو جانتا ہے؟ اور اس علاقے میں جو بھی کہیں رہتا ہے ہر ایک دوسرے کے باپ دادا کو جانتا ہے. تو اس میں کون سی فضیلت کی بات ہوئی کہ تم ہمارے باپ دادا کو جانتے ہو؟ یہ بھی سفید جھوٹ ہے. جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تب یہ جناب چڈی پہن کر کے گھومتے تھے، ہمارے دادا کو جانتے. ہاں ان کے باپ دادا ضرور جانتے ہیں ہمارے باپ دادا کو. اللہ کا شکر ہے کوئی منگتے اور فقیر خاندان کے نہیں ہیں، زمیندار ہیں. زمیندار کچھ طے نہیں ہے، درجنوں لوگ پھلتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے شجر نسب پر بھی ناز ہے، فخر. جو لوگ ٹکڑ گدھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی بکواسیں کرتے ہیں. اس بیہودے نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گاؤں میں دیوبندیت ہماری وجہ سے پھیلی ہے. واقعی میں اگر تم اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو سامنے آتی ہے بات بتاؤ. سامنے آتی. اس علاقے میں دیوبندیت کس نے پھیلائی؟ بچہ بچہ جانتا ہے.
40 سال سے میں باہر ہی رہتا ہوں، کبھی 2 دن کے لیے گھر آتا ہوں، کبھی 3 دن کے لیے آتا ہوں، کبھی 4 دن کے لیے، کبھی 2 گھنٹے کے لیے. تو علاقے میں جو رہتا ہے ذمہ داری اس کی بنتی ہے نا سنت بچانے کی. ہم تو آئے اور چلے گئے. ان کے یہاں شادی میں یہ تھا وہ تھا، کس کی شادی میں وہاں بھی نہیں آتا ہے. ایک ایک کو مادرزاد ننگا کرتے رکھوں میں اگر اپنی اصلیت کر جاؤں. ہم اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے بھائیوں کی شادی میں، اپنی بہنوں کی شادی میں کسی کو بلائے ہیں تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ علاقے میں کون کون دیوبندی ہے، کون کون سنی ہے. اس لیے کہ ہم بچپن میں جب یہاں رہتے تھے تو کچھ جانتے تھے، اب تو جانتے بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے. ایسا بہت ہوا ہے کہ لوگ بچپن میں آج کے 15-20 سال پہلے سنی تھے، اب وہ دیوبندی بن گئے ہیں. اور یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی سنی بنا ہو. ایک سمپل مجھے بتا دو، بلکہ باضابطہ طور پر دیوبندی بنانے کی مشین لگائی ہوئی ہمارے علاقے میں. کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی. سب کا نکاح ٹوٹ گیا. ابے جھوٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل ہوتا ہے تو صحیح. کسی محفل میں وہاں بھی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے. کہاں لکھا بے؟ وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواس سکھائی گئی. کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بدتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائے. گنڈا گردی. وہ سب کے سب دیوبندی، سب پر کفر لازم، سب پر بابا بھارت. ایک پیر صاحب تھے، وہ 2007 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے. میں بھی اتفاق سے حج پہ تھا. ان کے بڑے کٹر مرید ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے. کبھی اس دکان میں گھسے پیر کے ساتھ میں، کبھی اس دکان کے ساتھ. اسی علاقے کے تھے. پیر کو پکڑا. میں نے کہا حضرت سے پوچھو کہ وہابی دیوبندی کی دکان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ میں نے کہا جتنی بھی پر ماربل کی ٹائلز لگی ہے یہ وہابیوں نے لگائی ہے حرم میں. کہاں پڑھتے ہو نماز؟ جو چٹائیاں اور دریاں قالین بچھی ہوئی ہیں حرمین طیبین میں وہابیوں نے بچھائی ہے. زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی. جو پانی پینے کا گلاس ہے وہابیوں نے منگوایا. ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی. ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے. تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ، عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو. کیا ہر وہابی کافر ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. کوئی مائی کا لال ایک بتائے مجھے. سارے بیٹے یہی خرافات کر رہے ہیں پورے علاقے میں. ایسا وہابی کافر وہابی. مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر. کسے کہتے ہیں کافر پتہ ہے تمہارے؟ وہ ملائن اربعہ جن 4 مولویوں پر امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے ان کے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر اور حرمین طیبین کے علماء نے مل کر کے جس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں
وہی کافر ہے۔ اب ہر وہابی کو کافر نہیں کہا جائے گا، اسی کو کافر کہا جائے گا جو یا تو خود پڑھا ہوا ہو، وہ عقیدہ پڑھ لے، چاروں مولویوں کا پڑھ لے، سمجھ لے، پڑھا نہیں ہے تو سن لے پھر سمجھ لے، اب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اب ان کو وہ فالو کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور ایسے کسی کو آپ کافر کہتے ہیں مہودے جی تو آپ خود ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں، جن کے عقیدے مذبذب ہیں، جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، ٹھوس نہیں ہیں، اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نرمی سے بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے تاکہ یہ اچھے سنی بن جائیں۔ اٹھا لو فتاوی رضویہ۔ اعلی حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے کلمہ کفر بکا تو گواہان عادل نے اس کے کفر کی گواہی دی، پوچھے جانے پہ قائل نے اپنے کفر کا انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے تو اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی، دو گواہان عادل کی گواہی کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ۔ جنہیں بیٹوں کو کام نہیں کرنا آتا ہے نا، صرف فتنہ پھیلاتے پورے علاقے میں۔ اگر لوگوں نے گزشتہ 40-45 سال سے یہاں اس علاقے میں کام ہوا ہوتا، کیا ہوتا نا، تو آج سنیت کا یہ برا حال نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں۔ بدقسمتی سے پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کر کے ہماری قوم کے بدھو لوگوں کو کیسے لوٹا جائے، یہ فن لوگوں کو آتا ہے، چالاک لوگوں کو، اور اس پر وہ کاربن کسی کام میں لگے ہوئے۔ سنا کرتا تھا بزرگوں سے میں بھی کہ خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے، جلدی ہی انکشاف ہوا کہ جاگتے میں بھی خواب دیکھا جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے پیروں کو خدا لکھنا شروع کر دیں۔ غوث، قطب، ابدال، قلندر، مستان، یہ فلاں جو چاہو بنا دو، قلم اپنا ہے، کاغذ اپنا ہے، دوا دو، جو چاہو بنا دو۔ اس لیے کہ قوم کا عقیدہ اللہ کی طرف سے پھیر کر کے پیروں اور مزاروں پہ چادر گا کر پھول کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ اس بات کو لے کر کے ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب آتے ہیں اس علاقے میں تقریر کرنے کے، مراد آباد کے حماد صاحب کوئی، ان کے بھی پیٹ میں درد شروع ہو گیا، انہوں نے بھی کچھ بکواس کری۔ میں سمجھتا تھا مفتی لکھتے ہیں تو شاید ہوں گے بھی مفتی، مگر یہ خیال میرا غلط نکلا۔ اگر مفتی ہوتے تو لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کر کے وانتم سکارا چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتے۔ آدھی ادھوری بات سن کر کے کسی پر آبجیکشن کرنا یہ پاگلوں اور بیوقوفوں کا کام ہے۔ تو اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں اسی ڈھنگ سے تقریر کرتا ہوں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری، اور خوب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر گئے لوگ، کچھ نہیں بگڑا چمچوں کی، میرا رب میرے لیے کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جاوید جیسے کتنے ٹکڑ گدے ہیں نا، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، مکرانہ میں بھی اور گھر پہ بھی۔ اگر کچھ پھر تم نے رد عمل کیا نا تو مادرزاد ننگا کر دوں گا پورے گھر والوں کو، اتنا دھیان رکھنا بیٹے۔ درود شریف پڑھیے۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرس کا جلسہ ہے. ابھی آتے آتے آپ کے گاؤں کے مدرسے میں ہم جلوہ فرما ہوئے. اوپر سے نیچے کھڈے میں جانا ہوا. ایسا ٹوٹا پھوٹا مدرسہ ہے، کیا کرتے ہوا. پہلے قوالی ہوتی تھی 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ روپیہ نچنیوں اور قوالوں کو دیے جاتے تھے. اب آپ جلسے کرتے تو اب تو سدھرو بھائی صاحب، تھوڑا مدرسہ ٹھیک کر لو. پٹی نام سلیم پور پٹی یا بالکل پٹی، ہاں جو بھی ہے، مدرسہ ڈھنگ کا بنا لو، ڈھنگ کا، اور بچوں کو پڑھاؤ. سمجھ رہے ہو؟ بچوں کو پڑھاؤ. اور 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی، سنی امام کے پیچھے. عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، مرد مسجدوں میں نماز پڑھیں. جماعت کے ساتھ کوشش کیجیے نماز پڑھنے کی. حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے. بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے میں شراب کی لت پھیلتی جا رہی ہے. ہمارے نوجوان شرابی بنتے جا رہے ہیں، جواری بنتے جا رہے ہیں، سٹے لگانے والے، بدماش اوباش قسم کے لوگ بنتے جا رہے ہیں. جو کوئی شراب پیتا ہے وہ سن لے، وہ پیشاب بھی پیتا ہے. پیشاب اور شراب میں کوئی فرق نہیں. جو کوئی سود کھاتا ہے، سود کھانے میں اور سور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام. اس لیے کان کھول کے سن لو. بری لگے تو ٹھیک ہے، ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے. ہاں، میں باہر کا نہیں ہوں، یہیں علاقے کا ہوں. میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے آپ. آج ہماری قوم کے لوگوں کو شراب کے ذریعے سے تباہ و برباد کرنے کا ایک منظم پرچار پرسار چل رہا ہے. اور ہماری قوم کی اکثریت جس گاؤں میں دیکھیے نا، جاؤ وہاں پر تو لوگ یہی شکایت کرتے ہیں، بہت لوگ شراب پینے لگے. کیوں پیتے ہو یار؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. جلسے میں ایک جو میلہ والا لگواتے ہو نا، یہ سب بند کروا دو. جھولا لگانا، کودنا، ناچنا، پراٹھا بنوانا، یہ سب بند کر دو. تب تو یہ جلسے کام کے آپ کے ہیں، ورنہ کوئی مطلب نہیں ہے. چاہے علامہ فہامہ قبلہ کعبہ مفتی ولی کامل کوئی بھی خطاب فرمانے آ جائے، سید امین القادری آ جائے، کوئی اللہ کا بزرگ اپنی قبر سے نکل کے باہر آ جائے، محمود میاں صاحب جن کا آپ کو کہتا ہے وہی قبر سے نکل کے آ جائے، کچھ نہیں بننے والا. کتنی حیرت ہے یار. جس رب نے پیدا کیا اس رب کی عبادت ہم نہیں کرتے. مزاروں پہ چادر ٹھونستے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتنے ہار پھول لاد دیں گے مزار پر. کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا پڑھ لکھ کر کے انترکش میں جا رہی ہے، چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے، میزائل بنا رہی ہے، بم بنا رہی ہے، خزانے زمین سے نکال رہی ہے، اور ہم اب تک اسی میں بحث کر رہے ہیں کہ 22 رجب کو گوندا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس پہ بحث میں لگے ہوئے ہیں مائک پر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ کا مقام بڑا تھا کہ حضرت علی کا مقام بڑا تھا. ہم اس میں لگے ہوئے. ہم اس بحث میں پڑے ہیں مزار کو اس کے تقریبات کے بیچ میں غسل دینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے.
یہ غسل دینا کیسا فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اس پہ بحث چل رہی ہے۔ تو جس قوم کے لوگوں کی بدھی بھشٹ ہو جائے نا، پگلا جائے جو قوم، اس قوم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے اسی علاقے میں ہمارے حزب مخالف کے لوگ کالج کھول کر کے مسلم بچیوں، سنی بچیوں کو اسکول اور کالج کے نام پر خوبصورتی کے ساتھ اپنے دامِ تصویر میں گرفتار کر رہے ہیں، اور تم سو رہے ہو۔ پورے علاقے کے مولوی حضرت حضور قبلہ کعبہ مل کر کے ایک مولوی کا جواب نہیں دے سکتے جو کام کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کا کالج الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں مدرسے؟ اللہ اللہ، ٹوٹا ٹوٹا دروازہ ہے، کھڈا پڑا ہوا مدرسے میں۔ یہ معلوم ہوتا چندہ بھی آپ ہوتا تھا، تو چندہ کو جو لوگ رکھتے ہیں، کیا اس مرغی کی طرح جیسے مرغی انڈا 20-25 دن تک سیتی ہے ویسے رکھے رہتے ہیں؟ پیسہ پیسہ پیسہ، یا مر کے اپنی قبر میں لے جاؤ گے صدر صاحب؟ او خزانچی، سیکریٹری، ممبروں، اللہ قسم اتنا ٹوٹے جاؤ گے تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی مردودو۔ بے غیرتو، بے حیا لوگو، تم نے اپنے مکانات تو ڈھنگ کے بنائے، مصطفیٰ کا مکان مدرسہ ہے، مدرسہ۔ شکل دیکھنے کے لائق نہیں اس کی۔ ابھی جا کے آیا مدرسے میں، شکل نہیں دیکھی جاتا، تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، تو بہت ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، بڑھیا سے تیرے کو بنایا۔ فی ایک صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس شکل میں چاہی تیری شکل ترکیب فرمائی، اتنا اچھا بنایا تجھے، اتنا برا تو کیوں ہو گیا؟ دولت، بلڈنگ، جائیداد، لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، جھوٹ، مکر، دغا، چغلی، غیبت، وہ کون سا عمل ہے جس کا باضابطہ طور پر ہمارا سنی پرچار پرسار نہیں کرتا؟ امام صاحب کون ہیں اس گاؤں کی مسجد کے؟ کون گئے ہیں؟ اچھا آپ بتا دو کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ سچی سچی بولنا۔ 10 جنے؟ اللہ اکبر۔ گاؤں میں کتنے مسلمان بستے ہیں؟ 150 گھر کے مسلمان کا گاؤں سلیم پور پٹی کے لوگوں، تمہیں چلو بھر پانی میں 9 رگڑ کے ڈوب مرنا چاہیے۔ دھس جاؤ تم زمین میں۔ اللہ کی روزی 3 مرتبہ ٹھوس کر کے بھیڑ بکری طرح کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تمہیں موت آتی ہے؟ جنازے نکلتے تمہارے؟ ایسا نہ ہو جب تم پڑھنے کا ارادہ کرو تو تمہاری کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ دیکھا نہیں؟ پوچھے کبھی پیغمبر صاحب سے، ہر مہینے طیبین میں ہزاروں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، 1.5 کنٹل 2 کنٹل کا آتا ہے، ہاں ویل چیئر پہ دیتے ہیں۔ ابھی ٹھیک ٹھاک ہاتھ پیر چل رہے، پڑھ لے نماز، پڑھ لے۔ مجھے خامخواہ کسی کی تعریف نہیں کرنی آتی، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا آپ کا، گھر سے کھانا کھا گیا۔ ہاں مجھے جھوٹی تعریف کرنی نہیں آتی۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے، بے حیا کوئی نہیں۔
اللہ ارشاد فرماتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا وہ قیامت میں سور داس بن کے آئیں گے. دیکھا سرو بابا کو؟ اندرا کو دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ بلائنڈ اندھے بن کے آئیں گے بے نمازی حشر کے میدان میں. اندھے جب وہ اندھے بن کے آئیں گے تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا. اللہ فرمائے گا قال كذلك، یوں ہی اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میرے پیغام آئے، انفارمیشن آئی، میری طرف سے بتانے والے آئے، ڈر سنانے والے، تو نے نیگلیکٹ کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو نے رب کو بلا دیا آج اللہ تیری طرف سے نظر پھیر لے. بلا لے اپنے پیر کو، بلا پیر کو، جس پیر کے چکر میں پڑے نا بیٹے، بلاؤ. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اے کس کی ماں کے بچے کے اندر جرت اللہ سے بات کرنے کی؟ حشر کے میدان میں جبریل جیسا فرشتہ لرزتا کانپتا ہوگا اللہ کے دربار میں. رب سے بات کرنے کی جرت نہ ہوگی. بات وہ کرے گا جسے اللہ پرمیشن دے گا. وہ پرمیشن میرے مصطفیٰ کے پاس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رشتہ غلامی جوڑو نبی محترم سے، اور ان پاگل پیروں کے چکر میں مت پڑو جو یہ دھوس جماتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں لے کے جائیں گے. وہ خود میں نہیں جائے گا بیٹا. ہاں حضرت یاد دلایا. میں سیوان تقریر کرنے گیا تھا بہار میں، وہ 2 کنٹل کے 2 پیر بغل میں بیٹھے تھے دلہا والے. ہاں تو میں کیونکہ یہ بڑکی ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، ویسے عام طور پہ چھوڑ کے لگا لیتے ہیں. گھوم پھر کر کے میں دیکھا کرتا ہوں، چلتے پھرتے تقریر بنایا کرتا ہوں. تو سب آپس میں بتیا رہے تھے. ہمارے پیر صاحب بولے بالکل فکر مت کرنا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے. تقریر کرتے کرتے یاد آ گئی یہ بات مجھے. تو میں نے کہا تم لوگوں نے یہ بات کریں آپس میں بات کی، میں نے سنا کہ پیر صاحب ہمارے بولے کہ تک ہم جنت میں لے کے جائیں گے. تو ہم بغل میں ہم نے کہا حضرت پیر صاحب جنت میں آپ جائیں گے؟ اس کو یہ یقین نہیں تھا ایسا کوئی مجھ سے پوچھ لے گا. ہم نے ہے ٹکٹ ہمیں سن لو، ان کی بھی ہوا ٹائٹ ہو رہی. پیر صاحب جنت کوئی گدی پور کے روڈ کی دکان کا نام ہے، سعد اللہ نگر کے پانی کی ڈھابری کا نام جنت ہے. انشاءاللہ ہمیں جنت میں جائیں گے. یہ کانفیڈنس تمہیں کہاں سے آیا؟ جنت میں جانا نہ جانا خاتمہ بالخیر ہونے پہ ہے. ایمان پہ مرو گے تب جنت میں جاؤ گے، یہ کسی کو پتا نہیں بیٹے. نہ تیرے پیر کو پتا ہے نہ تیرے حضرت حضور کو پتا ہے. دکانداری چل رہی، دکانداری پیر مردی کے نام پہ. لوٹو کماؤ کھاؤ موج کرو جگہ بناؤ. یہی پورے ملک میں چل رہا ہے، یہی پورے ملک میں چل رہا ہے. او لوگوں، غریبوں، مزدوروں، 100 200 500 کمانے والا، تیرے بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو پیر کے جیب میں یہ پیسہ ٹھوسنے جا رہا ہے. تیرے بچوں کی فیس نہیں بھری جاتی، تیری بیوی انتظار کرتی ہے، اور تو پیسہ کما کر کے پیر کی جیب بھرنے جاتا ہے. بند کرے بکواس. میرے غوث جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے نا، جو نذرانہ آتا تھا جس کے گھر ٹھہرتے تھے اسی کو دے کے آ جاتے تھے. جا زندہ باد.
وہ پیر کون تھے بتایا آپ کو؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ آج کوئی بہلول دانا نہیں ہے جو ریت پہ جنت بنا کے زبیدہ کے ہاتھ بیچتے، ٹھگ ہے ٹھگ، ڈکیت لٹیرے، جبا کبا لال پیلا گلابی بیگنی ہرا پہن، جو جتنے رنگ کا پہن لے اتنا بڑا پیر ہے۔ او بدھو سن لو کان کھول کے، سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے تیرے لیے اور تیری ماں ہے۔ ماں تو دواؤں کے لیے گھر میں ترس رہی ہے، یہ بیٹا پیر کی جوتیاں لے لیتا ہے۔ بتا قرآن میں کہاں لکھا پیر کا؟ ایک آیت کوئی مائی کلا بتا دے کہ پیر کی شان میں آئی بھی؟ سیاہ ستہ کی ایک حدیث دو دے میرے کو جہاں پیر کا ذکر ہو، باوجود اس کے میں پیری مریدی مانتا ہوں، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں ماں باپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف بھی مت کہنا، انہیں جھڑکنا مت، بات کرنی ہو تو بڑی نرمی اور پیار سے بات کرنا ماں باپ سے۔ اور جیسے گڈو کی شادی ہوئی نا، ادھر کوئی ہے گڈو ہوگا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ جیسے شادی ہوئی تو اب 6 مہینے کے اندر ہی اس کا رنگ بدل جائے، جیسے وہ گرگٹ میں رنگ بدلتا ہے ایسے بیٹا رنگ بدلتا ہے۔ کبھی غصے میں ماں سے بات کرے گا، کبھی باپ سے بات کرے گا۔ سن لے پگلے سن لے، تیری جنت کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تیرے پیر کے قدم کے نیچے نہیں، تیری ماں کے قدم کے نیچے۔ بھاگا بھاگا پھر رہے پیر صاحب، اپنی ماں سے کبھی کروایا دعا تو نے؟ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کی قسم پورے ملک میں دندناتا کرتا ہے۔ رب نے وہ شان عطا فرمائی نا، اچھے اچھوں کے چھکے پورا کرے لگے، چاہے علامہ ہو، چاہے فہامہ ہو، چاہے شاعر اسلام ہو۔ ہمارے بھی جو ہوتا ہے، ہمارے سے کارگر بننے والا بنانے کی عادت میری نہیں ہے، پریشان مت ہوا کریں۔ نعت پڑھیے جیسے نعت پڑھی جاتی ہے۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں شعراء کو نعت پڑھ کے دیکھا، راز الہ آبادی کو، بیکل اتساہی کو، اجمل سلطان پوری کو، شمس الہ آبادی کو، وہ نعتیں پڑھتے تھے۔ جتنے پڑھنے والے ہوتے تھے، جتنے سننے والے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی یار۔ اور آپ سب کھڑے ہو جاؤ، بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ہمالیہ پربت سے بڑا ہے۔ کوئی میٹر کے ناپا جائے کتنا لمبا چوڑا، کتنا فٹ کا چاہے شعر تمہارا ہے، پڑھنا یار ادب سے نبی کی نعت۔ حسان بھی نبی کی نعت پڑھتے تھے، حسان صحابہ سنتے تھے، وہ بھی مسجد نبوی میں جنت کی کیاری میں سر جھکا کے بیٹھتے تھے، ہو ہا پھوپا نہیں کہتے تھے، ایسا لگتا تھا سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہیں، اگر یہ سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے۔ یہ ادب تھا نبی کی بارگاہ۔ ایمان سے بتاؤ، آپ ایک کو نماز نہیں پڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، اللہ کرے کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ کیا مجھے بتائیے، جن آنکھوں سے ہم رات بھر پکچریں دیکھتے ہیں، ننگی ننگی فوٹو دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے تصویریں دیکھتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں، اور جی یعنی کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا؟ بے شرم، بے حیا کہیں کا، رات بھر ننگی پکچریں دیکھتا ہے اور ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کے صرف چند صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے۔ صحابہ کی نظروں میں دم نہ تھا، حضور کا چہرہ دیکھ لیتے یار۔
گناہوں پر دلیری قوم کو سکھائی جاتی ہے تاکہ لوگ اور گناہوں پر دلیر ہو جائے. جیسے وہ حماد مہودے صاحب کر رہے ہیں جی کیا آدمی یہ تمنا بھی نہیں کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے نعت پڑھنے سے منہ صاف ہو جائے, تیرا دل ہی نہیں صاف ہے تو کیا خاک تیرا منہ صاف ہوگا؟ یہ نسخہ کہاں سے تم لے کے آئے؟ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ وہ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, جنت کی کیاری میں نماز پڑھتے تھے, پھر بھی رات رات بھر اللہ کے ڈر سے روتے تھے, اللہ نے بخشا نہیں تو کہاں جاؤں گا. یہ ان کا مزاج ہے. آپ کتنا روتے ہو؟ اماں مر جائے تو روئیں, ابا مر جائے تو بیٹا مر گیا تو روئے, بیٹے دھندا میں نقصان ہوا تو روئے, ہاتھ پیر ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی تو روئے, دھان گیہوں چوپٹ ہو جائے تو روئے, بلی کتا مر جائے بھیڑ بکری تو روئے. او منگتے کبھی اپنے آپ پہ رویا کر, اپنے آپ پہ رویا کر. چند دن بمبئی کما کے آئے, کلکتہ کما کے آئے, لدھیانہ, دلی, تو اب آئیں گے جب گاؤں پہنچیں گے تو اتنا بٹن کھول کے نہیں چلیں گے باقی پتہ چلے سٹیا آیا سٹیا سیڈ بن کے آیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کے دربار کے, منگتے ہو منگتے قلاش. تمہیں زیب دیتا ہے اس طرح سے انگڑائی لینا. رات رات بھر حضرت عمر روتے تھے, حضرت ابو بکر روتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا جب مصلی بچھاتے تھے رات میں بندگی مولا کرنے کے لیے, سجدے میں جاتے تو روتے روتے مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. وہ تو جنت کے مالک تھے, جنت کے, کیوں روتے تھے؟ کھڑے کھڑے اللہ کی بندگی کرتے تو داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جاتی. نبی کیوں روتے تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار سجدے میں ہوتے تو ان کے دل کی دھڑکن ایسے مجھے سنائی دیتی تھی جیسے دیگچی میں سالن پکتا ہے. کیوں روتے تھے؟ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, سارے صحابہ. سنیو سن لو, ارے یار کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی ایک آدمی بولنے لگ جائے سب دیکھو گے, ہم بھی تو بول ہی رہے ہیں, ہم کو دیکھو یار, اس وقت ہم ہی سب سے ٹھیک لگ رہے ہیں. ہاں ادھر دیکھیے, غوث اعظم کو جانتے ہو؟ بولو بولو بولو. ارے کیوں چپ ہو؟ جب ہمارے شاعر صاحب اٹھائیں گے تو بھی بولو گے آپ. غوث پاک کو جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو کیا کہا انہوں نے؟ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. لوگ کیا سمجھتے ہیں نماز تو وہاں بھی پڑھے, ہم کیوں پڑھنے لگے؟ وہاں بھی پڑھے نماز. ایک خاتون تھی, ان کے شوہر نامدار نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز پڑھنے لگے 5 وقتہ, تو کیا فرماتی, کیا آپ وہاں بھی ہو گئے؟ کیا لاجک ہے یار, آپ پر نماز فرض ہے, آپ جمعہ ٹکائے پھر رہے ہو. وہ بھی 2 رکعت بیٹا پڑھنے آتا, 2 رکعت جمعہ کی. اب یہ حالت ہمارے سنیوں کی ہے. کہیں میچ شروع ہو جائے نا, اگر ہندوستان پاکستان کا میچ ہو جائے نا. ایک دن میں احمد آباد میں تھا, اس دن سوئے اتفاق کہ وٹوا میں پہنچا میں, میچ تھا ہندوستان پاکستان. اچھا جب دونوں یہ ملک میچ کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کو فتح کر لے گا اور ہندوستان سوچتا میں پاکستان کو فتح کر لوں گا. دونوں پگلا گئے, دونوں کی بدھی بھٹ ہو گئی. تو میں جب وہاں پہنچا تو پورا وٹوا کا علاقہ تسلیم سوسائٹی کا ایسا لگا کہ کوئی یہاں بھائی نہیں, سب مر گئے. کتے بلی کا پتہ نہیں. یار کیا ہوا اس پورے جہاں مسلمان جہاں رہے وہاں چونچا نہ ہو ہی نہیں سکتا. جہاں سب سے زیادہ گندگی, بےہودگی, گالی گلوچ, بکواس, الٹا سلٹا, جوا سٹا, شراب, یہ سب وہ محلہ مسلمانوں. میرے یار سب خاموش ہے, کیا ہوا؟
جب میں نے پوچھا مولانا سے، کہا ارے یار مولانا آج ہندوستان پاکستان کا میچ ہے، مردود صبح سے بیٹھے، فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، میچ دیکھے، سب کچھ بند بند کر کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بھی پاگل دکھے، جب کوئی کھلاڑی کھیل رہا ہوتا نا تو بیٹا اگربتی سلگاتا ہے ٹی وی کے سامنے، چھکا لگا بیٹا چھکا، تیرے کو کیا ملنے والا پگلے؟ میچ فکسنگ کر کے یہ سٹوری ہے جواری، تمہیں کیا ملتا؟ پورے دن کی دہاڑی تو تم نے ستیہ ناش کیا۔ مزدوری کرنے جاتے، 200-500 روپے کما کے لاتے، بیوی خوش ہوتی، بچے خوش ہوتے، ماں باپ خوش ہوتے، اچھا اچھا کھانا پکتا، گھر میں اچھی بات ہوتی، خوشی کا ماحول ہوتا، پورے دن میں ارے بیٹے آخری دن چوکا لگا دے، اسی موقع پہ اگر ملک الموت ایک چوکا لگا دے پھر سے رکھتا ہوں بول کیا ہوگا؟ انفارمیشن دے کے موت نہیں آتی۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ کیا دنیا کی ناپاک سیاست اور نظروں سے جو حالات آج پیدا ہیں ملکی پیمانے پہ اور عالمی پیمانے پہ، کیا آپ سورداس ہیں؟ چھپا کر آستینے بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانہ۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایک ہی وکلپ ہے آج کی تاریخ میں آپ کے پاس، پڑھیے پڑھیے اور صرف پڑھیے۔ 20-25 سال تک آنکھیں موند لیجئے، دنیا میں کیا ہوتا ہے، پڑھیے اور اس دیش کی ضرورت بن جائے گی۔ ہمیں آسانی سے سائیڈ میں کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بچہ مولانا بن رہا ہو، اگر 10ویں پاس کر لیا وکیل بناؤ اسے وکیل۔ ہاں حضرت، ایک وکیل بن جائے نا تو 10,000 مولانا بخاری ہے وہ۔ نہ پولیس والے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ پبلک، اکیلا سب پہ باری ہوتا ہے۔ جو بندہ پورا قرآن 30 پارے حفظ کر سکتا ہے، دنیا کا کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو مسلمان نہیں پڑھ سکتا یار؟ ابھی ماشاءاللہ بہار میں تقریباً 49 مولانا لوگوں نے کمپٹیشن فائٹ کر کے نوکری حاصل کی ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ جی 52 الجامعۃ الاشرفیہ سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، اور جنہوں نے IAS افسر بن کر کے کرسی پہ بیٹھ کر کے، ابھی اسی ہفتے میں ان کی تصویر سامنے آئی جو کرسی بیٹھے گئے IAS افسر بن کر کے، مولانا بھی ہے اور IAS افسر بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں پڑھنا۔ چھوڑ دو پیر صاحب کے پیچھے ڈگڈگی بجانا۔ او ترک برادری کے لوگوں، پگلاؤ مت۔ سید صاحب لوگوں، قریشی لوگوں، دھونیا لوگوں، دفاعی لوگوں، یہ کوئی لوگوں نہیں ہے، ہم صرف ایک لوگ ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں بس۔ ذات پات کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ سن لو، میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، گروہ بنائے ہیں۔ یہ قریشی صاحب ہیں، یہ دنیا صاحب ہیں، یہ جلا صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ ترک صاحب ہیں۔
سن لو، ذات پات کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ بولے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ بہن بیٹیوں کی طرف، غیروں کی طرف بدکاری کی نظر ڈالے گا. جو اللہ سے ڈرے گا کیا وہ حرام کھائے گا. جو اللہ سے ڈرے گا کیا نمازیں چھوڑے گا. جو اللہ سے ڈرے گا کیا ماں باپ کی توہین کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اکرموا کریم کل قوم، ہر مذہب کے بڑے کا آدر کیجئے، سمان کیجئے، عزت کیجئے. مذہب تھوپنے کی چیز نہیں ہے، مذہب ماننے کی چیز ہے. تم ہندو رہو، کیا دقت، ہمیں کیا پرابلم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم سے تمہیں کیا پرابلم ہے. تمہیں کیا دقت آتی ہے. مائی لائف مائی چوائس. ہم جانے ہمارا کام جانے. تم اپنے اصول و ضابطے کو دوسرے مذہب کے لوگوں پہ تھوپو گے، دیش کو برباد کرنا چاہیے. صوفیہ نے، ولیوں نے، بزرگوں نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے سب کو کھانا کھلایا. ہندو کو، سکھ کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، ان سب نے کھایا. اور پھر ان کا اخلاق دیکھ کر کے، ان کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. جس اکھنڈ بھارت کو شہاب الدین غوری فتح نہ کر سکا، اس اکھنڈ بھارت کو ایک قلندر اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ کر کے فتح کر دیا. 90 لاکھ کافروں کے دلوں میں کلمہ رسول کی روشنی پیدا کر دی تبلیغ کے ذریعے سے. وہ بھی چاہتے تو اپنے پیر کا جھنڈا اٹھا کے گھومتے پورے ہندوستان میں، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. کچھ کیا انہوں نے؟ خواجہ عثمانی ان کے پیر تھے، عثمان ہارون. اپنے پیر کا جھنڈا نہیں اٹھایا انہوں نے قوم و ملت کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکایا ہے، خدا کی چوکھٹ. اور اب سے پوچھیں، ہم جتنا عزت اپنے پیر کو دیتے ہیں، کیا اللہ ہماری عزت کا حقدار نہیں ہے؟ اٹھاؤ قرآن. میرا مولا فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ فرما رہا ہے. قدر کرو اپنے رب کی. اللہ جس دن روزی روک لے گا نا، کسی کا باپ چاہے 10 پلیتا روز جلائے نا، پیر صاحب کا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. جس دن اللہ باجا تمہارا بجا دے گا نا، کوئی مائی کا نام کچھ نہیں ٹھیک کر سکتا ہے. اپنے رب کی عزت کرو. اس رب نے فرمایا او میرے بندو، مجھے تو یاد کر لیا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اٹھاؤ قرآن. اللہ کہتا ہے اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. کتنے نام اللہ کے ہیں دیکھ رہے ہو؟ تو بول نہیں رہا ہے. ہاں اب میں پوچھ لینا کتنے نچنیے ہیں ہندوستان میں، سب کو گنا دے گا. 99 نام اللہ کے ہیں. اور اب کیا کہتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، بندو انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو. مگر کب پکاریں گے؟ جب پروا کا دامن چھوٹے گا تب پکاریں گے نا. پہلے کے پیر لوگوں کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکاتے. اور اب جو ہے چکر چل رہا ہے کہ پلانی کے ساتھ مریدوں کو پھنساؤ جال میں. یہ ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں کوئی نہیں آنا چاہیے. وہ پھلانے کا علاقہ، وہاں کوئی ہے. ہماری دکانداری یہاں چلنی چاہیے. اسلام دکانداری کا نام نہیں، ایمانداری کا نام ہے. ہاں یہ سن لو، کان کھول کے سن لو. میں نے کہا نا آپ سے، سب سے بڑا پیر تمہارے لیے تمہارا باپ. جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، ذرا ماں سے دعا کروا کے دے، کروا اپنی ماں سے دعا. ہم نے دیکھا ہے بیٹے ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھ جائے گا پیر صاحب، 4 اس کو دبائے گا، 5 اس کو دبائے گا، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے.
کبھی اپنی اماں کی بھی پیر دبایا تھے نے؟ اپنے باپ کے سر میں کبھی تیل لگایا تیرے نے؟ شرم آتی ہے؟ تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ بے نبی فرماتے ہیں جس کسی مسلمان نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری ایک نظر سے دیکھا، اللہ اسے اس نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب دے گا۔ حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ جو حج اللہ قبول کر لے اسے حج مقبول کہا جاتا ہے۔ ہم نے بھی کئی حج وقت کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، لیکن مجھے پتا نہیں کہ کوئی قبول کیا کہ نہیں کیا اللہ نے۔ کبیل بھائی آپ کو پتا ہے؟ اسے پتا ہو کہ اس کی کون سی نماز اللہ نے قبول کری؟ کتنا خواب ہے لوگوں کو یار، یہ اللہ کریم بادشاہ اعظم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بادشاہ میرا رب ہے۔ کیوں نہیں پکارتے؟ کیوں اسے آواز نہیں دیتے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے اجازت لے کے گئے، ماں میں اللہ کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے مل جائے مجھے۔ گئے 10 یا 12 سال تک جنگل میں منگل مناتے رہے، اس جنگل میں اس جنگل میں، اس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ، وظیفے پہ وظیفہ، چلے پہ چلا، چلے پہ چلا، چلے پہ چلا، اللہ نہیں ملا۔ جب 10-12 سال کے بعد اپنے گھر کی طرف سے گزر ہوا نا، یاد آئی کہ ماں سے ملنے چلیں، راستہ وہی ہے تو مل لیتے ہیں، زمانہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی۔ دروازے پہ آئے، ماں تہجد کے لیے اٹھی تھی نماز ادا کرنے، دروازے پہ دستک دی، مائیں اپنے بچوں کے دستک بھی پہچانتی، کہا بیٹے فرید، بایزید رک جا میں آ رہے ہیں۔ ماں نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا یہ بتا جو 10-12 سال سے جس تلاش میں نکلا تھا کیا وہ تیری آرزو پوری ہوئی؟ کہا ماں ابھی نہیں پوری ہوئی۔ ماں نے کھڑے کھڑے وہیں اپنے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب کائنات، میرا بیٹا جس چیز کی تلاش میں نکلا تھا اسے دے دے۔ ابھی ماں نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے، حضرت بایزید بستامی کو وہ چیز مل گئی جو تلاش 12 سال سے تھی۔ یہ دم ماں کی دعا میں۔ صحابہ بھی کتنے ہم لوگوں کے مطلب دکھ درد کو محسوس کرتے تھے اس زمانے میں، جب حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھنے پر اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ ذمہ دار لوگ جو ہیں ان سے گزارش ہے سید امین القادری صاحب قبلہ کو جلدی سے لے آئیں۔ اللہ آنے کے وقت میں تھوڑا خیال رکھیں، تھوڑا لحاظ رکھیں، دھیان رکھیں، تھوڑا سیفٹی بھی ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ آپ لوگ اتنا مصافحہ کرنے لگتے ہو، کسی کی جان چلی جائے تو مصافحہ ضروری ہے؟ ارے لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں مصافحے میں۔ ارے ابھی نہیں جا رہے ہیں، ارے بیٹھو نا یار، یہی تو حماقت ہے آپ لوگ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ماں کسی کا باپ زندہ ہے تو وہ دن بھر میں تو چاہے تو سینکڑوں بار محبت سے دیکھ سکتا ہے۔ میرے نبی فرماتے اگر 100 بار دیکھے گا نا حج مقبول کا اللہ ثواب 100 مرتبہ عطا فرمائے۔ او سنیو، سن کا انجیکشن لگوا کے بیٹھے ہو۔ اس پوری بیلٹ کو جانتا ہوں، گاری گھاٹ سے لے کے ہم گھٹی تک اور سنگار گھاٹ سے لے کے چنردیر تک سب جانتا ہوں۔ دل روتا ہے کہ ہماری یہ قوم لاکھوں کروڑوں روپے جلسے پہ خرچ کرتی ہے، عرس پہ خرچ کرتی ہے۔ ہماری قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، لائر،
अधिकारी, ऑफिसर, IPS, IAS क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं बनते? 10वीं पास करते करते बेटा फेल हो जाता है, तो अच्छा मुंबई चलते हैं, बेटे मुंबई चलेगा, उधर कोई किसी होटल में कुछ प्लेट वगैरह साफ करना, कुछ तो कमा के आएगा। जिस कौम की इतनी घटिया सोच हो, उस कौम में क्या ग्रेजुएट लोग पैदा हो? हुजूर रफीक मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब किबला मारा रवि दामत फयूज़ुकुमुल आलिया फरमाते हैं, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को अगर महीने में रोज गोश्त ठूंसते हो ना तोंद शरीर में, तो 1 महीने में 1 मरतबा गोश्त खाओ, मर नहीं जाओगे। वो पैसे बचाओ और बच्चों की फीस पे लगाओ। अगर आप सक्षम हैं और पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है जो गरीब है, फीस नहीं दे सकता है, कोशिश करो महल्ले में घूम घूम करके कोई बच्चा आवारा गर्दी करता हुआ नहीं दिखे महल्ले में। ये ड्यूटी बता रहा हूं आपकी। आप जहां कहीं से भी आए सुन लो कान खोल के, इसी का नाम तकरीर है। मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, वरना मैं सबको बेच जाता अभी। हाँ, पड़ोसी का बच्चा, महल्ले का बच्चा कोई पढ़ने वाला है, जीनियस है, माइंडेड है, उसकी फीस आप भर दो, ये सदक़े जारिया हो। बता दो। हमारी कंडीशन ये है, तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली, तला तला अंडा, फ्राई खाए जा रहे, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, सिका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ। अबे तेरी तोंद है या खाजा की देग है? क्या क्या भरे जा रहा है? ये परवाह है खाने की? हम आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, 2 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हजरत अनस ने पूछा, क्या खाती थी आप? फरमाया, खजूर की गुठली चूस कर पानी पिया है और 2 महीना इस तरह हमने गुजारा है। आप बैठे हैं आप, कभी मुर्गा, कभी बटेर, कभी तीतर, कभी मछली खाए जा रहे। वो खाने वाला खा, लेकिन ये बता अल्लाह का शुक्र कितना अदा करता है? बता तो सही, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया कितना अदा करता है? इतना खूबसूरत गाल सेब कश्मीर की तरह, आंखें माशाल्लाह कितनी कीमती, नाक शरीफ कितनी प्यारी प्यारी, जुल्फे अंबरी कितने बढ़िया बढ़िया, कान का कटोरा कितना बढ़िया बढ़िया अल्लाह ने बनाया है, चेहरा मोहरा जिस्म हड्डी गुड्डी सब सलामत, शुगर, बीपी, प्लाज्मा, खून, ओमेगा, फैट, सबका लेवल सिस्टमेटिक ढंग से रब ने तवाजुन बरकरार रखा है। इसमें कुछ भी तितर बितर हो जाए ना तो लग जाइए डॉक्टर को पैसा दीजिए, आप ना पिए ना पिए। डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गया है, अब मिठाई मत खाना। अरे तो देखो हलवाई की दुकान में खड़ा खड़ा राज सब खाता रहता है, जी तो करता खाने को, मगर नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया तोंद बढ़ रही है, तोंद पैदल चल पैदल। तो फॉर्चूनर साइड में खड़ी भागा जा रहा है तोंद पचकाते हुए। क्या हो गया है? अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। डॉक्टर कह रहे तो मान लेते हो, रब फरमाता हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोल, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता गुनाह मत कर, नहीं मानते हो। तो क्या तुमने डॉक्टर को अल्लाह से बड़ा समझ लिया? किसी डॉक्टर से कोई मरीज ठीक हो गया ना तो पूरी जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। सर बड़ी मेहरबानी आती, बड़ी उल्लू का पट्टा, इतना ढंग का बढ़िया 6 फीट का आदमी तेरे को तेरे रब ने बनाया है, उसका शुक्रिया कभी अदा करता है तूने? कभी किया? अल्लाह कितना करीम है
فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا۔ ہاں یہ بھی کہا اس نے، وارننگ بھی دی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کی قدر نہیں کی تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ٹرین میں اگر ٹی ٹی پکڑ لیتا ہے پولیس والا تو بس 50 روپے بہت ہوتے ہیں پٹانے کے لیے، چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے نا تو ہے کوئی کس کی مجال ہے جو اللہ چھڑا سکے؟ کس کی مجال ہے؟ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ بھی لے ڈور کس کے ہاتھ میں۔ گھر بنا کے اترایا مت کرو، پتہ نہیں کب ٹرانسفر ہو جاؤ گے۔ اور ایسا بیٹا پیک کر کے قبرستان میں، کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور ایک بھی اولاد نے اپنے ابا حضور کی قبر شریف میں ایک کو دری نہیں بچھایا، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے برسات ہو، کچڑوے میں لوٹ پوٹ کیا جاتا ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لے گئے قبر میں رکھا، نخرجکم تارۃ اخری، اب آپ جانو آپ کی قبر جانے، ہم تو چلے بانٹنے کے لیے، کھیت کی بانٹیں گے، گاڑی بانٹیں گے، پیسہ بانٹیں گے، جائیداد بانٹیں گے۔ ارے مان جاؤ ورنہ میں کو اٹھا کے ماروں ابھی، آپ دھیان رکھنا، بدماشی مت کر۔ سید صاحب کو بالکل کوئی ٹچ مت کرنا، جب وہ آئے تو ان کو آنے دینا ادھر، دیکھ لینا ہی بہت کافی ہے یار۔ ایسی بھی کیا محبت کی جس کو محبت کرتے ہو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، اسے محبت نہیں، اسے عداوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ رہے ہو بدماشوں کو، دیکھ رہے ہو تاڑ رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں۔ کبھی بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم دیکھ لیتے، دیکھو چلانے ہوا سے مکرانے کے پتھر کو ٹھوک ٹھوک کے برابر کیا ہوا 40 سال سے۔ ہاں دیکھ رہے ہو، ایک بات آپ سن لیجیے، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا یار، وہ یہیں آئے گے کرسی آپ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے۔ ایک بات آپ سنیں، کیونکہ ابھی کچھ دن قبل حضرت کو ایسے ہی کسی پروگرام میں آ رہے تھے تو ہاتھ تھامنے کی وجہ سے تکلیف ہے، اس لیے آپ یہ سب چیزیں نہ کریں۔ آپ تو ہاتھ ٹانگتے ہیں، کبھی ہاتھ نکل گیا کسی کا تو پھر پریشانی ہو جائے گی، اور حضرت کے ہاتھ میں تکلیف بھی ہے، اس لیے برائے ادب گزارش ہے آپ سے کہ حضرت یہیں پر آئیں گے اور آپ آرام سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ آپ لوگ بھی جگہ تھوڑا خالی کر دیجیے پیچھے، ہاں پیچھے جگہ خالی، بابو اٹھ جاؤ کہیں کوئی، بیٹھ کر کے کوئی اٹھے گا نہیں، ادب سے بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ ارے ہم بھی کچھ کہہ رہے ہیں نا یار آپ سے۔ اچھا نماز کتنے لوگ پڑھو گے کل سے؟ اس جلسے کا فائدہ کیا بتاؤ گے آپ؟ او پٹی وٹی کے لوگ ہو، اس جلسے سے کیا فائدہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو؟ پیچھے جائیں گے، بیٹھیے تو آپ لوگ بیٹھیے نا، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟